الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. پانچواں پارہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52. 51 اور 52 نمبر یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ایک بات جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ اللہ عز و جل اپنی رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی لعنتیں اور اپنا غضب نازل فرماتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں بندہ ایسے اعمال کرے جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اللہ سے اپنا تعلق بالایمان، ایمان بالرسول یہ صحیح رکھے اور اس جستجو میں لگا رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کی تھوڑی کاوشوں پر اللہ اس کو زیادہ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کی آغوش میں لے لیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. نیکی ایک کرتا ہے، اللہ سے تعلق ہے، پیار ہے، دوستی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اجر و ثواب 10 نیکیاں کرنے کے برابر دیتا ہے. معنی کیا ہوا؟ نماز ایک پڑھتا ہے، اللہ اس کی مثل 10 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 20 رکعت نماز کا ثواب ادا کرتے ہیں. یہ 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. یہ میرے اللہ کی رحمت ہے. اولئک سیرحمہم اللہ. ان لوگوں پر رحمت اللہ کی جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھا. اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سوسائٹی کا حسن، آپ کے محفل کا شان یہی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ہی رہیں، یہی محفل سجی رہے، یہی چاند اور ستاروں کا جھرمٹ لگا رہے. اللہ کہتے ہیں آپ انہی میں رہیں. اس لیے ان کا وصف اللہ کو کون سا پسند ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکیاں ہوں، انہیں دکھ آئیں یا مصیبتیں آئیں، خوشی کے لمحات آئیں یا پریشانی آئیں، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا کرتے، کسی اور کے سامنے استغاثہ اور فریادیں پیش نہیں کرتے، یہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اور یریدون وجہہ، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اس دعاؤں سے، پکارنے سے، کہ ہمارا اللہ سے تعلق بہتر ہو جائے، ہمارا اللہ سے ایمان کا رشتہ مضبوط ہو جائے. اس لیے میرا پیغمبر آپ بھی انہی میں خوبصورت لگتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جل کا یہ احسان ہے. رحمت کے لیے ان اعمال کو اختیار کیجئے جن سے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو محمد کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، رحمتوں کی اللہ سے درخواست کرتا ہے. رحمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، رحمتوں کا مرکز اور منبع تو اللہ کی ذات ہے. ہم کسی پر رحمتیں نہیں بھیجا کرتے، ہم تو رحمتوں کی رب سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج. آپ کی یہ نیکی رب کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک دفعہ اللہ سے رحمت محمد کے لیے مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. یہ رب کی ایک محبت ہے آپ کے ساتھ. اس لیے ان اعمال کو اختیار کرنا جن اعمال سے اللہ کی رحمت نصیب ہو. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہر اس کام سے جس سے اللہ کی مغفرتیں، رحمتیں تمہاری طرف آئیں، ان پہ جلدی کیا کرو، آگے بڑھا کرو، تیزی دکھایا کرو، کیونکہ یہی راستہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے. اور ہر اس کام سے میرے بھائیوں بچنا ہے جس کام کے کرنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے. اور لعنت کیا ہے؟ اللہ کسی بندے سے اتنا ناراض ہو جائے، اتنا غضبناک ہو جائے کہ اس پر اپنی رحمت ہی ہٹا لے، مغفرت ہی ہٹا لے، اس کو اپنی رحمت سے دھکا دے کے دور کر دے، اس پہ لعنت کر دے. اور یہ ایسا امر ہے کہ پھر کیا مجال ہے کسی کی کہ جس پہ اللہ لعنت کر دے وہ اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کر سکے، اللہ کے سامنے اس کی مغفرت کی درخواست پیش کر سکے. پھر کسی کو مجال نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. میرا پیغمبر یہ اپنی امت کو بتا دیں کہ شفاعت کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے، شفاعت کا اختیار انبیاء صلحاء کے پاس نہیں ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کے جتنے بھی طریق ہیں ان سب کی اتھارٹی اللہ عز و جل کے پاس ہے. وہ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کسی کی کر پائے گا. من ذا الذی یشفع، منا بتاؤ کون ایسی ذات ہو سکتی ہے رب کے مقابل آ کر کسی کی شفاعت کرنا چاہے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ تو ہونٹ نہیں ہلا پائے گا اللہ کے سامنے جب تک کسی گناہگار کی شفاعت کے لیے اللہ اجازت نہ دے دیں. اور جس پہ اللہ کی لعنتیں برس پڑیں، اللہ جن پہ لعنت کر دے، وہ کبھی بھی کسی پیغمبر، شہید، عالم، نبی، کسی کی دعا کی شفاعت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے اپنے لعنت والے کاموں سے توبہ کر کے اللہ سے اس کی مغفرت کے حصول کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے. بصورت دیگر نہیں. قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بری عادت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں. نبی اسلام فرماتے ہیں
کہ میری امت یہودیوں اور عیسائیوں کے بالکل ایسے نقش قدم پہ چلنا شروع کرے گی، اس طرح سیم ہو کر چلیں گے جیسے ایک پاؤں کی جوتی دوسری پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہودیوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی بے غیرتی کی ہوگی تو اس امت کے فرد بھی کریں گے، اس حد تک مماثلت ہوگی۔ اسے جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ امت بھی اسی ڈگر پہ چلتی جا رہی ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے آپ قرآن کا انداز دیکھیں، میرے رب کو کتنا اپنے بندوں سے پیار ہے۔ پہلا سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور پہلا پاؤ ختم ہوتے ہی اللہ تعالی بنی اسرائیل یہودیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور قریب قریب 6 پاروں تک اللہ تعالیٰ یہودیوں کے کرتوتوں کو امت کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے نبی کی امت کے سامنے، تاکہ یہ اس سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، امت کو بھی خطاب ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اوتوا نصیبا من الکتاب کہ انہیں اللہ کی طرف سے کتاب کا حصہ، کتاب کی کوئی تعلیمات شریعت ملی، یعنی تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام آئے، احکامات آسمانی احکامات الہیہ ان کو ملے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر اس وقت تک ایمان قبول نہیں ہے جب تک پہلے طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، ان کا رد نہیں کرو گے، ان سے قطع تعلق نہیں کرو گے، معاشرے میں کھل کر طاغوت کی مخالفت نہیں کرو گے۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا اللہ پر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کامیاب تو وہ شخص ہوا اللہ کے ساتھ ایمان کے مضبوط کڑے کو جو اس کو جہنم سے بچا لے جائے، جنت میں لے جائے، اس نے اس کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وہ کڑا ہے کہ سب سے پہلے وہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان پھر لائے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فرمایا یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب بھی ملی، اللہ کے نبی بھی آئے، شریعت اسلامیہ بھی ملی ان کو، لیکن ان ظالموں نے کی حرکتیں کیا تھیں کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جن کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کے ساتھ اختلاف اور جن سے دوری کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے ان پر تو ایمان لائے اور پھر ساتھ ایک اور جرم بھی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میرے بھائیوں نادانی میں یہ جملے ہم بھی کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں سے کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان، تمہارا طریق، تمہارا دین صحیح ہے معاذ اللہ، اور اہل ایمان کا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہیں لوگ کہتے کیا بات ہے جی، قانون تے انگریز دا سی۔ جو ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں جہالت میں، لا علمی میں، بھئی ہم نے برطانیہ کی حکومت بھی دیکھی اور آج بھی دیکھی، قانون انگریز کا، اور آج بھی کچھ بہت پڑھے لکھے کہیں گے اب یورپ برطانیہ چلے جائیں، ان کی ترقی کا راز یہ ہے، کیا بات ہے ان کے قانون کی۔ جب یہ بات کوئی مسلمان کہتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں أَهَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ تو یہودیوں کی عادت بد تھی گندی کہ وہ کہتے تھے کہ اہل ایمان کا دین صحیح نہیں ہے، کافروں کا صحیح ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں کہتا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں فعل بد لینا، آپ صبح اٹھے گھر سے نکلے، آپ کو کوئی آپ کی طبیعت کا ناپسندیدہ بندہ مل گیا، کوئی معذور مل گیا، کوئی بیمار مل گیا،
کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا سامنے آ گیا، کوئی کتا بلی یہ سامنے آ گئے، اور آپ نے کہا بس آج کام نہیں ہونا، میرا آج میرا کام نہیں ہوگا، منحوس میرے سامنے آ گیا ہے، کتا میرے آگے سے گزر گیا ہے، آج چھوڑو، آج نہیں جاتے، یہ خریداری، یہ مال خریدنے کل جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو فعل بدلے، دوسرا وہ شخص جو کاہن اور نجومی کے پاس جائے، اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے، وہ بتائے کہ یہ ایسا مستقبل میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، تیری چوری فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، تیرا کام ہوگا، تیرا نہیں ہوگا، اس کے پاس جائے۔ یہ دو بندے، ایک فعل بدلے، کسی وجہ سے اپنے کام سے رک جائے کہ اب میں نے کام کیا تو میرا کام نہیں ہوگا، کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، کوئی فعل نکالے، خط کشیدہ کرے، اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ جبت ہیں، یہ ان پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کاہن نجومی عراف اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس سے جا کر غیب کی خبریں پوچھتا ہے، پھر باہر تصدیق کرتے آتا ہے کہ بالکل جی اس نے سچ بتایا، چوری ہو گئی، اس نے لڑا دیا، تیری بھابھی نے اٹھائی ہے، تیری جٹھانی نے اٹھایا ہے، تیری ساس نے حرکت کی ہے، وہ ظالم گھر میں فساد ڈالتا ہے، اور یہ ہماری نادان بہن کہتی آتی ہے مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اس نے تو سچ بتا دیا۔ تیرا مال کا نقصان پورا ہو نہ ہو، تیرے ایمان کا نقصان ہو چکا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جو کسی کاہن نجومی عراف کے پاس جائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، پھر جا کر اس کی بات پوچھے غیب کی، پھر تصدیق کرے اس کی، اس نے محمد کریم پر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ اور نبی اسلام فرماتے ہیں یہ جو یہودیوں نے یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے تھے، یہ جبت یہی ہے کہ تم فعل بدلو، تم کسی کاہن کے پاس جاؤ، تم کسی بدشگونی سے اپنے کام سے رک جاؤ۔ اگر یہ حرکت کرو گے کہ اب یہ کام کیا تو نہیں ہوگا، اس بندے کی وجہ سے، فلاں وجہ سے، فلاں وجہ سے، اس سے رک جاؤ گے، یہ شرک ہے، یہ اس پر ایمان ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی کتاب بھی دی گئی ہے، شریعت مطہرہ بھی دی گئی ہے، اللہ کے نبی بھی ان کے پاس آئے، نبیوں کی تعلیمات بھی ان کے پاس ہیں، پھر بھی ان کی بدبختی کیا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ تو جبت بتایا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابل میں جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے مقابل میں جس کے وضع کردہ قانون کو نافذ کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، یہ طاغوت ہے۔ وہ قبر کی صورت میں ہو تب طاغوت ہے، وہ مورتی کی صورت میں ہو تب طاغوت ہے، وہ تعزیہ کی صورت میں ہو تب طاغوت ہے، وہ گائے اور جانور کی صورت میں، گھوڑے کی صورت میں ہو تب طاغوت ہے، وہ درخت اور پتھر کی صورت میں ہو تب طاغوت ہے۔ جس کی طرف تم امیدیں لگاؤ، خوف کھاؤ، اس کے احکامات کو مانو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ برطانیہ کے لوگ ہوں، وہ کفار ہوں، جب وہ کوئی قانون بنا کر دیں اور مسلمان اس قانون کو فالو کریں، اس قانون کو بہتر سمجھیں، اس آئین دستور پر عمل کریں، یہ طاغوت پر عمل ہے۔ یہ طاغوت ہیں وہ لوگ جو رب کے مقابل میں رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ ظالم لوگ جو خود بیٹھے ہیں، ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آج دنیا میں کس حد تک ظلم ہو رہا ہے، یہ سب طاغوت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی، یوں لگتا ہے اللہ ہم کو معاف کر دے، کہیں یہ وصف ہم میں نہ ہو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلے اللہ کی شریعت سے ہٹ کر ہوں۔ اس دروازے پر جا کر،
اس دربار پر جا کر، اس قاضی کے پاس جا کر، اس جج کے پاس فیصلہ لیتے ہیں جو جانتے ہیں کہ میرے حق میں ہوگا، چاہے کتاب و سنت کے خلاف ہے، مجھے دنیا کا مفاد ملے گا، مجھے دنیا کا ایک عارضی فائدہ حاصل ہوگا، اس کے لیے وہ رب کے قرآن کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑتا ہے، فیصلہ شریعت کا نہیں مانتا بلکہ فیصلہ شریعت سے ہٹ کے کسی اور قانون سے مانتا ہے۔ یہ شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ منافقین کی علامت ہے۔ جو قرآن کے سیاق و سباق ہے اس میں منافق کا یہ وتیرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اسے حکم دیا گیا تھا یہ کفار ان کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کے ساتھ انکار کرے، ان کے فیصلوں سے، ان کے قانون سے، ان کے آئین دستور کا انکار کرے کہ نہیں یہ باطل ہے اور رب کا یہ قرآن سچا ہے، محمد کا فرمان سچا ہے، میرا ایمان ان پر ہے۔ دنیا جاتی ہے جائے، مال کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی طاغوت کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کو صحیح کہنے کو تیار نہیں ہوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس آئین اور قانون کو عملاً تو تسلیم کر رہے ہیں اور ارتداد اور کفر سے بچے ہوئے کیوں ہیں فتوے سے کہ ہم زبان سے نہیں کہتے۔ اللہ کے قرآن میں کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ نہیں اسے جیل ڈال دو 2 سال 3 سال۔ اگر کوئی مسلمان میرے بھائیوں یاد رکھ لو یہ طاغوت کا قانون ہے، کفر کا قانون ہے، یہ طاغوت پر ایمان ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے یار ہاتھ کاٹنے والی سزا تو واقعی بڑی ظالمانہ سزا ہے، اس کی جگہ یہ ٹھیک ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنے کا قانون رب کا قانون ہے، یہ رب کے مقابل میں کفار کے قانون کو اوبے کرتا ہے، پھر اس کو رب کے قرآن پر ترجیح دیتا ہے۔ زانی کو سنسار کر دو، ہم جنس پرست کو قتل کر دو، یہ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ جس دن کوئی مسلمان طاغوت کے بنائے ہوئے آئین اور دستور کو، قانون کو یہ کہتے ہیں یہ قانون ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اور رب کے نازل کردہ قرآن کے قانون کا، اللہ کے نبی کے فرمان کے قانون کا اگر یہ انکار کرتا ہے یہ بندہ پکا کافر ہے، چاہے نمازیں پڑھتا ہو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ یہ فرق سمجھیں، ایک آدمی سود کو حرام سمجھتا ہے، حرام کا ارتکاب بھی کرتا ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے، اس کا فیصلہ میرے رب کے ہاں ہوگا کہ آخرت میں کیا ہوتا ہے، مجرم ہے، باغی ہے۔ ایک آدمی سودی معیشت کو حلال بھی کہتا ہے، وہ اس کی حلال ہونے پہ دلائل دیتا ہے، وہ سود کے سسٹم کو دفاع کرتا ہے، یہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس نے رب کے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ یہ دو جملے ہیں، اس میں کوئی شخص کبھی ذہن میں یہ بات رکھ لو، ہم جس پاکستان کے خطے میں رہ رہے ہیں، ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا، اللہ نے وہ دن دکھائے جب یہاں کتاب و سنت کی حکمرانی ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کے قانون کے فیصلے ہوں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب کسی خطے پر اللہ کے قانون کے مطابق کوئی ایک حد جاری کی جائے، شرابی کو درے لگائے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ڈاکو اور اس کو قاتل کو ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے اس سے قصاص لیا جائے، اگر روئے زمین کے کسی خطے پر، اس ملک پر ایک قانون کے اللہ کی حد نافذ کر دی جائے، 40 دن تک اللہ آسمان سے برکتوں اور خیر کی بارشوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس لیے میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے
جو اللہ کے مقابل میں طاغوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے قانون کے مقابل میں طاغوت کے قانون کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور اس میں طاغوت کے فیصلوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور بہتر قرار دیتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنتیں ہیں ان پر۔